بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھی ہیں توجہ رکھنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے اپنے مسلک کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عنوان دیا ہے۔ وہ عنوان کیا ہے؟ وہ عنوان ہے واہ حسین۔ سارے نہیں بولتے، سارے بولو واہ۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، یہ واہ حسین ہائے حسین کے مقابلے میں ہے، یہ محض عنوان نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا نظریہ ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے عنوان دیا واہ حسین۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ عنوان کیوں دیا؟ میں نے کہا عنوان پہ پہلی بات سننا، پھر میں آغاز کلام کرتا ہوں۔ اللہ دنیا میں جب کسی بندے کو زندگی عطا کرتے ہیں، ہاں جناب 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال جتنی بھی اللہ زندگی عطا فرمائے نا، اب بندہ دنیا میں وقت گزارتا ہے، وقت گزارنے کے بعد جب دنیا سے جاتا ہے، اب اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے محلے والے، اس کے شہر والے، اس کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر آپس میں تبصرہ کرتے ہیں۔ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ وہ تبصرے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک آدمی کہتا ہے یہ جو ہمارا عزیز دنیا سے گیا ہے، اس بیچارے کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا تھا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہائے اس کا قبر میں کیا بنے گا، اس کا آخرت میں کیا بنے گا۔ لوگ ہائے کرتے ہیں، یہ کبھی مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں گیا، اسے نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہائے اس کا قبر میں کیا بنے گا۔ ہاں جناب والا، اسے تو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا، اس نے کبھی روزہ بھی نہیں رکھا، یہ نظروں کی حفاظت بھی نہیں کرتا تھا، یہ شراب بھی پیتا تھا، یہ گناہ بھی کرتا تھا، یعنی ایسی زندگی گزار کے گیا۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہائے اس کا کیا بنے گا، قبر میں جا کے کیا بنے گا۔ اب دوسری طرف اس آدمی کو دیکھیے جو جناب والا نیک آدمی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، شریعت کی پابندی بھی کرتا تھا، حلال حرام کا خیال بھی کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس کی زندگی پہ بھی واہ ہے، اس کی موت پہ بھی واہ ہے۔ تو میں نے کہا پتہ چلا یا تو جانے والے کی زندگی پہ ہائے کیا جاتا ہے یا واہ کیا جاتا ہے۔ میں نے حضرت حسین کی زندگی کا مطالعہ کیا، ولادت سے لے کے شہادت تک، خدا کی قسم مجھے کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آیا جس پہ ہائے حسین کیا جائے۔ مجھے جو پہلو بھی نظر آیا واہ حسین والا نظر آیا ہے۔ سارے نہیں بولتے۔ میں نے کہا پیچھے والوں نے قسم اٹھائی ہے تو ارادہ بدل لو، انشاءاللہ ہم سب حسینی ہیں، ہم نے مل کے ذکر حسین کرنا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں نے جو عنوان دیا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ ہاں جناب والا، معصوم سے معصوم سنی بچے کے ذہن میں یہ بات جانی چاہیے، اس کے کانوں میں یہ آواز گونجنی چاہیے، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا، مجھے کوئی ایسا پہلو نہیں ملا جس پہ میں ہائے کہوں۔ میں نے ان کی سیرت کو دیکھا ہے، ان کی سیرت کو پڑھا ہے، حضرت حسین کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ واہ حسین والا ہے۔ اگر تو بھی یہی مانتا ہے تو پھر میرے ساتھ مل کے کہہ دینا واہ حسین۔ اگر میرے بھائیوں میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ میں نے حضرت حسین کے خاندان کو دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کے قبیلے کو دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کی ولادت کو دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کے نانا کو دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کی نانیوں کو دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کے والد کو دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کی والدہ کو دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کے بھائیوں کو دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کی بہنوں کو دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کی ولادت کے بعد جب اسے گھٹی دی گئی نا، گھٹی میں جو لعاب دیا گیا، میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ جس ہستی نے حسین کے کانوں میں اذان دی ہے نا، میں نے اس ہستی کو دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ حسین کا حسین نام رکھا گیا، میں نے کہا واہ حسین۔ حضرت حسین کون ہے؟ سن، میں نے حسین کے علم کو دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کے عمل کو دیکھا، میں نے کہا
वाह हुसैन, मैंने हुसैन के अखलाक को देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने हुसैन के हिल्म को देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने हुसैन के गुफ्तार को देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने हुसैन की हिकमत को देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने हुसैन की बसीरत को देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने हुसैन की दयानत को देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने हुसैन की शराफत को देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने हुसैन की शुजाअत को देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने हुसैन की जुर्रत इस्तिकामत को देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने हुसैन के ईमान को देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने हुसैन की नमाज रोजा हज ज़कात को देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने हुसैन का नमाज से इश्क देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने कहा हुसैन का कुरान से इश्क देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मुझे कहने देना हाँ हजरत हुसैन का खुलफाए राशिदीन से प्यार देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, हुसैन का सहाबा से ताल्लुक देखा, मैंने कहा वाह हुसैन, मैंने कहा इसी पे बस नहीं, हजरत हुसैन का हक का ऐलान करना, यजीद के मुकाबले में डटना, मैंने कहा वाह हुसैन, फिर हक का ऐलान करके झुकना नहीं बल्कि कट जाना, मैंने कहा वाह हुसैन, गरज मैंने हुसैन की सारी जिंदगी का मुताला किया, हर पहलू पे मेरे दिल ने आवाज दी है, मेरे दिलो दिमाग ने पुकार के कहा है वाह हुसैन। सारे ने बोल कहो वाह हुसैन, सारे बोलो वाह हुसैन। मैंने कहा थोड़ा सा माहौल बनाओ ना ताकि पैगाम जाए। अभी मैं तमहीद बांध रहा हूँ, मेरे अल्लाह ने चाहा मैं हजरत हुसैन का मकाम भी दूंगा, हजरत हुसैन की शहादत और देवबंद का इस पे जो नजरिया है मेरे अल्लाह ने चाहा वो मैं नजरिया भी बयान करूंगा। तवज्जो रखना, मैंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब सीरत का मुताला किया ना, लोग देखते हैं ये जाने वाला कैसा है, अगर तो निकम्मा हो लोग कहते हाय, अगर अच्छा हो लोग कहते हैं वाह। मैंने जनाबे हुसैन की सीरत का मुताला किया ना मौला, मुझे तो निचोड़ ये नजर आया, हजरत हुसैन की जिंदगी ये कह रही है ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, ये हुसैन है। मैं हाय कैसे कह दूं कि ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए, राह वफा में एक रात कम जिए, तो हैरत क्यों और हम तो उनके साथ जिए जो मशाले जला के जिए हैं। सारे कह दो वाह हुसैन। मेरे भाइयों तवज्जो रखना, हजरत हुसैन का मकाम क्या है। मैंने जानबूझ के आज सिर्फ एक प्रोग्राम रखा, मैंने कहा नौरंग में पहली हाजिरी है, सुना है बड़े ज़ौक़ वाले बंदे हैं इसलिए थक के नहीं जाना, हाँ जनाब पूरे जोश और जज्बे के साथ, लेकिन मुझे महसूस होता है कि दोनों तरफ इश्क में आग बराबर नहीं है। मैं तो तड़पूं और आप खामोश होके बैठे रहे, मैंने कहा यूं मजा नहीं आएगा। खैर मैं अपने उन्वान पे बात कहने लगा हो, वाह हुसैन। मैं हाय हुसैन कहते कैसे कह दो, मैंने जनाबे हुसैन की जब जिंदगी का मुताला किया ना, मैंने उनकी सीरत का मुताला किया, उनकी जिंदगी का निचोड़ ये निकला कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में मैं ऐसे हुसैन को हाय कैसे कह दो कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा वो जमीन पे नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में मगर कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। मैंने उनकी जिंदगी का मुताला किया, मुझे तो निचोड़ ये मिला, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मैं ऐसे हुसैन को हाय कैसे कह दो कि जिस हुसैन की जिंदगी का निचोड़ और खुलासा ये है, हुसैनियत कह रही है एक यूं भी इबादत होती है, हम यूं भी इबादत करते हैं, एक यूं भी इबादत होती है, हम यूं भी इबादत करते हैं, नामूस रसूल अकरम की जहाँ देख के हिफाजत करते हैं, नामूस रसूल अकरम की जहाँ देख के हिफाजत करते हैं। और जीने का हमें कुछ शौक नहीं, मरने की हमें कुछ फिक्र नहीं, वो मर के भी जिंदा रहते हैं जो हक की हमायत करते हैं। तभी तो देवबंद का बेटा कहता है मैंने विलादत से लेके शहादत तक हुसैन के एक एक पहलू को देखा है, मुझे तो हाय कहीं नजर नहीं आया, मुझे तो कमजोरी कहीं नजर नहीं आई, मुझे तो ऐब कहीं नजर नहीं आया, मुझे जहां भी नजर आया असमत नजर आई है, शान नजर आई है, रिब्बत नजर आई है, बुलंदी नजर आई है, उरूज नजर आया है। तभी तो मैंने कहा है हाय हुसैन नहीं बा हुसैन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, न है हुसैन नजा हुसैन, न है हुसैन नजा हुसैन।
नारे तकबीर। میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں نے عنوان دیا ہے واہ حسین۔ اب میں سیرت کا آغاز کروں گا، عظمت کا آغاز کروں گا، تو ہر زبان پہ چاہے آہستہ چاہے اونچی واہ حسین ہونا چاہیے۔ حضرت حسین کا مقام بیان کرنے کے لیے میں نے دو چیزوں کا انتخاب کیا۔ نمبر ایک، مقام حسین کیا ہے؟ نمبر دو، مشن حسین کیا ہے؟ شان حسین کیا ہے؟ شہادت حسین کیا ہے؟ میں مقام سے بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ رکھیے۔ ایک بندہ کہنے لگا، کہتا ہے مولوی صاحب تم دیوبند والے صحابہ کی بات تو کرتے ہو، اہل بیت کی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا دیوبند والے تو بہت بڑے ہیں، تجھے کیا پتا، تیری اتنی عقل سوچ سمجھ نہیں ہے کہ نانوتوی رحمت اللہ علیہ کسے کہا جاتا ہے، تیرا اتنا علم اور شعور نہیں ہے کہ حضرت مدنی کسے کہا جاتا ہے، حضرت تھانوی کسے کہا جاتا ہے، حضرت کشمیری کسے کہا جاتا ہے، حضرت بخاری اور لاہوری کسے کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ تو بڑے تھے نا، علماء دیوبند کا ایک ادنا سا طالب علم تیرے سامنے بیٹھا ہے، تو مجھ سے پوچھنا۔ وہ پوچھنے والا بڑا عجیب سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب بتا حضرت حسین کا مقام کیا ہے اور تمہارا حسین سے رشتہ کیا ہے؟ عقیدہ بھی سمجھ آئے نا، حضرت حسین کا مقام بھی سمجھ آئے۔ کہتا ہے مولوی صاحب حضرت حسین کا مقام کیا ہے اور تمہارا حسین سے رشتہ کیا ہے؟ میں نے کہا سوال تیرا بڑا پیارا ہے، سوال کے دو جز ہیں، پہلا جز سمجھنا کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ میں نے کہا اگر حسین کا مقام سمجھنا ہے تو پھر تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، یا قرآن کھول لے یا مصطفیٰ کا فرمان کھول لے۔ ہاں تو قرآن پڑھے گا، مصطفیٰ کا فرمان سے پڑھے گا، حسین سمجھ آتا چلا جائے گا۔ میں نے کہا سمجھ آتا چلا جائے گا۔ اگر تجھے سمجھ نہیں آتا تو میں سمجھا دیتا ہوں کون حسین جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق ہے۔ آپ قرآن کھولتے ہیں، کون حسین جو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کا مصداق ہے۔ کون حسین جو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کا مصداق ہے۔ کون حسین جو اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک كتب في قلوبهم الایمان والزمهم کلمۃ التقوی کا مصداق ہے۔ حضرت حسین کون ہے؟ حضرت حسین وہ ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہے۔ حضرت حسین کون ہے جو اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا مصداق ہے۔ حضرت حسین کون ہے جو اللہم ہؤلاء اہل بیت کا مصداق ہے۔ حضرت حسین کون ہے جو سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق ہے۔ حضرت حسین کون ہے الحسین منی وانا من الحسین کا مصداق ہے۔ حضرت حسین کون ہے جن کے کان میں اذان مصطفیٰ دیتے ہیں، جن کو گھٹی مصطفیٰ دیتے ہیں، جن کا نام مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ حضرت حسین کون ہے جن پہ بارش کے تیز قطرے مصطفیٰ برداشت نہیں کرتے؟ حسین کون ہے جن کا رونا مصطفیٰ برداشت نہیں کرتے؟ حسین کون ہے؟ توجہ رکھنا، حسین کون ہے؟ میں نے کہا حسین نام ہے علم کا، عمل کا، حلم کا، اخلاق کا، کردار کا، گفتار کا، رفتار کا۔ حسین کون ہے؟ حسین نام ہے صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، لیاقت کا، ذہانت کا، امامت کا، دیانت کا، جرت کا، شجاعت کا۔ حسین کون ہے؟ میرا حسین صابر بھی ہے، میرا حسین شاکر بھی ہے، میرا حسین عابد بھی ہے، میرا حسین زاہد بھی ہے، میرا حسین قاری بھی ہے، میرا حسین نمازی بھی ہے۔ قاری ایسا ہے کہ تلاوت بے مثال ہے، نمازی ایسا ہے نماز بے مثال ہے، حسین کی زندگی بھی بے مثال ہے، حسین کی شہادت بھی بے مثال ہے۔ نانا تیرا سوال یہ تھا کہ حسین کون ہے؟ میں نے کہا حسین وہ ہے جو حق کہتا ہے، پھر حق کہنے کے بعد کٹ جاتا ہے، جھکتا نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں قرآن پڑھتے ہوئے کٹ جاتا ہے، تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ کربلا کی جنگ کو تاریخی بنائیں گے حسین، کربلا کی جنگ کو تاریخی بنائیں گے حسین، ہوگا سر نیزے پہ قرآن سنائیں گے حسین۔ کیا خیال ہے؟ ایسے حسین کو واہ کہنا چاہیے یا ہائے کہنا چاہیے؟ سارے نے بول اگلے بول دینے مولوی نو نظر نہ آندا ہوئے تے پھر اگلے بولن تے پچھلے نہ بولن تے خیر صلی تے جدوں مولوی نو نظر آندا ہوئے تے پھر دھوکا کیوں دیندے ہو؟ مل کے کہہ دو واہ حسین۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، واہ حسین کہنے لگا مولوی صاحب بتا حسین کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا چل یار نورنگ والوں کو چھوڑ، یہ نہیں بولتے، یہ بڑے پکے بندے، یہ کہتے مولوی صاحب ہم نے نہیں بولنا، تو بولتا چل۔ میں نے کہا ان کو چھوڑ، آجا ذرا اپنے دل سے بات کر لیتے ہیں۔ کہتا مولوی صاحب خیر تو ہے،
دل سے بات. میں نے کہا بھائی ہم اہل و سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں, ہمارے ہاں تصوف بھی ایک شعبہ ہے, ہم دل کی باتیں بھی کرتے ہیں. کہتا مولوی صاحب میں سمجھا نہیں. میں نے کہا چھوڑنا, یہ تو بولتے نہیں, اس سے پوچھتے ہیں. میں نے اپنے دل کو کہا, میں نے کہا سوال سنا ہے کہ حضرت حسین کون ہے؟ اللہ اکبر. دل جواب دیتا ہے. آپ کہیں گے دل جواب دیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. گجر نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. گجر نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. آپ تو نہیں بولتے لیکن یہ بولتا ہے. کیوں؟ گجر کا دل ہے نا. گجر نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے. کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجیب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. دیوبند کا نظریہ سننا, عجیب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا, حسین ہے. مل کے کہہ دو واہ حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. کربلا کے شاہ حسین, کربلا کے شاہ حسین. نعرہ تکبیر. مجھے ایک بات یاد آئی ہے, اگر کہیں تو سنا دوں, سنا دوں, لیکن میں سناتا نہیں ہوں, مزاج نہیں ہے. چلو آ گئی. وہ ایک ملک میں لگی جنگ. کیا لگی؟ مزید کہنے لگے بادشاہ کو, بادشاہ میری طرف نہیں, مہربانی میری طرف. بادشاہ ہمارے ملک میں مرد ہیں, عورتیں ہیں, ایک تیسری قوم بھی ہے. ایک کیا ہے؟ وہ بھی تو ملک کا کھاتے ہیں نا. قربانی کا موقع آیا, اس سے بھی قربانی لو. انہوں نے کہا تیری گل تے ٹھیک ہے. تیسری قوم سمجھتے ہو جہاں زرداری نو کیا سی حکومت نہیں چلتی تھے, پیچھا ہاٹا سی چل کے دکھائیے. ہاں لے آئے, وردیاں پہنا دی, ہاتھوں میں گنے دے دی, بارڈر پہ کھڑا کر دیا. اب دشمن کی طرف سے چلی گولی, لگی کسی کو نہیں, سارے کے سارے زمین پہ, سارے کے سارے. اور سپاہ سالار آیا, اس نے ایک کو ٹھڈا مارا, او ظالموں گولی تو لگی نہیں کسی کو اور تم سارے زمین پہ. اگوں کی کہندے نے بادشاہ شہیداں نو ٹھڈے. میں نے کہا یہ سبحان اللہ نہیں کہتے, آپ نعرہ لگا رہے ہیں. کہہ دو مل کے واہ حسین. آج کہو گے انشاءاللہ, جب تک واہ حسین ایک ایک نہیں کہے گا میں جان نہیں چھوڑوں گا. میرے بھائیو توجہ رکھنا, واہ حسین توجہ پوری رکھنا. کہتا ہے حضرت حسین کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا تیرا سوال بڑا پیارا ہے, لیکن میں نے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مقام کے بعد شہادت کی جھلک بھی دینی ہے. توجہ رکھنا. کہتا ہے مولوی صاحب بتانا حضرت حسین کا مقام کیا ہے, حضرت حسین کا شان کیا ہے؟ میں نے کہا اگر تم مجھ سے پوچھے گا میں تو ان کا تعارف یوں کرواؤں گا کہ آنکھوں کا نور, دل کی چاہت حسین ہے. آنکھوں کا نور. کہتے جی حسین کی عظمت بیان نہیں کرتے. میں نے کہا سننا, آنکھوں کا نور, دل کی چاہت حسین ہے. اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے. اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے. حسین کون ہے؟ وہ جس نے صبح چوسی محبوب کبریا کی, وہ جس نے صبح چوسی محبوب کبریا کی, وہ جس نے صبح چوسی محبوب کبریا کی, وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے. کہتا جی حسین کون ہے؟ میں نے کہا اگر اسی پہ بات کرتے جائے کہ حضرت حسین کون ہے پھر لمبا وقت چاہیے. میں آخری جواب دے کے سوال کے دوسرے جز پہ چلتا ہوں کہ حضرت حسین سے ہمارا رشتہ کیا ہے. توجہ رکھنا. میں نے کہا میں مختصر جواب دینے لگا ہوں. ہاں جناب سمجھدار لوگ کہتے مولوی صاحب شاگرد کا نہ بتا, استاد کا بتا. استاد, اس کا استاد کون ہے؟ جب تو استاد بتائے گا شاگرد کا پتہ خود چل جائے گا. مرید کا نہ بتا, اس کے پیر کا بتا. ہاں جناب اولاد کا نہ بتا, ان کے خاندان کا بتا. میں نے کہا سن, سوال یہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میں نے کہا سن, حسین وہ ہے جس کے نانا نبی ہیں, بابا حضرت علی ہے. کہنے لگا مولوی صاحب کیا مطلب؟ چل میں نے کہا تھوڑی سی مجلس کا اور ذوق بڑھانے کے لیے میں نے کہا ان کے نانا نبی ہیں. کہتا کون سے نبی؟ کون سے نبی؟ آپ نے کہا نبی ہیں. میں نے کہا آ ذرا میں اس نبی کا ہلکا سا تعارف کروا دوں. وہ نبی کون نبی, ان کی عظمت اور شان کیا ہے؟ سن, وہ نبی اتنی عظمت والے ہیں اگر تو طالب علم سے پوچھے گا میں تعارف یوں کرواؤں گا کہ وہ نبی جو حضور انور ہیں, دو جہاں کے پیغمبر ہیں, محبوب رب انور ہیں, دو جہاں کے پیغمبر ہیں, محبوب رب انور ہیں. میں نے کہا ہاں ہاں
کون نبی؟ جو نبی حسین ہے، دل نشین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، جو صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، رحمت سے مالا مال ہے، فضل ذو الجلال ہے، جناب آمینہ کا لال ہے۔ ہمارا عقیدہ نبی کا شان بیان ہو تو مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہاں کون نبی؟ میں نے کہا وہ نبی اگر وہ بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کرے تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کرے تو چیز حرام ہوتی ہے۔ کون نبی؟ اگر وہ نظر اٹھا دے آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، اگر نظر جھکا دے زمین کو وسعتیں ملتی ہیں۔ کون نبی؟ اگر چہرہ ظاہر کر دے دن کو اجالا ملتا ہے، اگر زلفیں بکھیر دے رات کو اندھیرا ملتا ہے۔ میں نے کہا کون نبی؟ اگر براق پہ سوار ہو تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آ جائے تو ہجرت ہوتی ہے۔ کون نبی؟ میں نے کہا وہ نبی جسے پسینہ آ جائے تو گلشن مہکنے لگتے ہیں۔ کون نبی؟ اگر وہ مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہے۔ میں نے کہا اس لیے میں نے عرض کیا مختصر یہ ہے حضرت حسین وہ ہیں جن کے نانا نبی ہیں اور جن کے والد جو ہیں حضرت علی ہیں۔ آگے چلنا۔ میں نے کہا سوال کا دوسرا حصہ سمجھنا۔ کہتا مولوی صاحب سمجھ آ گیا مقام حسین کیا ہے، اب یہ بتانا تم دیوبند والوں کا حضرت حسین سے رشتہ کیا ہے، تمہاری نسبت کیا ہے؟ میں قربان جاؤں۔ میں نے کہا باتیں تو بہت سی ہیں لیکن میں عوامی لہجے میں جواب دینے لگا ہوں۔ حضرت حسین سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ میں نے کہا سن ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، حسین ساڈا پیر لگدا ہے۔ سنو سنو حسین دیوبند والوں کا کیا لگتا ہے؟ ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، حسین ساڈا پیر لگدا ہے۔ چند فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے۔ سارے نہیں کہتے سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو ماشاءاللہ، اونچے اونچے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جو بھاگ رہے ہو، لو یہ جاگ رہے ہیں میرے بھائیو۔ جس دن آپ جاگ گئے انشاءاللہ بات بن جائے گی میرے بھائیو، پوری توجہ رکھنا۔ میں نے کہا ہاں حضرت حسین کون ہے؟ کہتا تمہارا حسین سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا سننا پھر ہم سنی ہیں الحمدللہ۔ ہم کیا ہیں؟ سنی ہیں۔ کہتا مولوی صاحب یہ کیا جواب ہوا ہم سنی ہیں؟ میں نے کہا سنی کہتے کسے ہیں؟ جس کا کینہ، جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے، بغض سے پاک ہوتا ہے، عداوت سے پاک ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ ہم خدا کی توحید بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی ختم نبوت بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں، ہم عشرہ مبشرہ کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کے نواسوں کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کے یاروں کو بھی مانتے ہیں، ہم کلمہ بھی مانتے ہیں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم نماز بھی مانتے ہیں، ہم روزہ بھی مانتے ہیں، ہم حج اور زکوٰۃ بھی مانتے ہیں، ہم تابعین کو بھی مانتے ہیں، تبع تابعین کو بھی مانتے ہیں، ہم مفسرین کو بھی مانتے ہیں، ہم محدثین کو بھی مانتے ہیں، ہم فقہاء کو بھی مانتے ہیں، ہاں ہم اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ان کی کرامات کو بھی مانتے ہیں۔ تبھی تو میں کہا کرتا ہوں الحمدللہ ہم سنی ہیں، اللہ نے ہمیں دو آنکھیں عطا کی ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لے، ہم دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کہتا مولوی صاحب تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا سننا، ایک آنکھ سے میں صداقت صدیق دیکھتا ہوں تو دوسری آنکھ سے شجاعت علی دیکھتا ہوں۔ میرا نظریہ ہے میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا، ابو بکر صدیق اکبر ہے، ابو بکر صدیق اکبر ہے، سونا عادل پیر عمر ہے، عثمان اسلام کا گھر ہے، حیدر دروازہ علی حیدر دروازہ ہے، ہاں جناب عثمان اسلام کا گھر ہے، علی حیدر دروازہ ہے، ہاں ہے باغ رسالت دا ہے باغ رسالت دا ہر گلزار بڑا سوہنا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا ایک آنکھ سے میں صداقت صدیق دیکھتا ہوں تو دوسری آنکھ سے شجاعت علی دیکھتا ہوں، ایک آنکھ سے عزت اماں عائشہ صدیقہ دیکھتا ہوں تو دوسری آنکھ سے عزت بطول دیکھتا ہوں، ایک آنکھ سے شہادت عمر فاروق دیکھتا ہوں تو دوسری آنکھ سے شہادت حسین دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا ہم سنی ہیں اور سنی وہ ہوتا ہے جس کا سینہ کینے سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ ہم نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کے اہل بیت کو بھی، سارے نہیں بولتے ہم نبی کے اہل بیت کو بھی۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، کہتا ہے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو تجھے بتا دیا، میرا نبی کے یاروں کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے،
میرا نبی کے اہل بیت کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، تو پھر مجھے کہنے دینا حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، جس کے دل کا چین ہونا وہ زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا کہوں، حسین بس حسین ہے، حسین پر میں کیا کہوں، حسین بس حسین ہے، حسینی ہو حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسینی ہو حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب حسین کا مقام کیا ہے، حسین کا شان کیا ہے؟ میں نے کہا بس میں ایک بات کہہ کے پھر شہادت پہ آ رہا ہوں، کہو انشاءاللہ، پھر آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں، کہو انشاءاللہ۔ پھر بھائیو توجہ رکھنا، حضرت حسین کا مقام، حضرت حسین کی شان کیا ہے، حضرت حسین کی عظمت کیا ہے؟ میں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، میں نے خلاصہ نکالا، کیا کیا؟ حضرت حسین کی عظمت کے کیا کہنے، حضرت حسین کے شان کے کیا کہنے، حضرت حسین کے مقام کے کیا کہنے۔ میں نے حضرت حسین کے ٹھاٹھے مارتے عظمت کے سمندر سے چند قیمتی موتی نکالے ہیں، آپ کی توجہ چاہیے، وہ موتی میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میرے حسین کی عظمت کیا ہے، میرے حسین کا مقام کیا ہے، میرے حسین کا شان کیا ہے؟ سن، میں نے کہا میرا حسین گلشن نبوت کی بہار ہے۔ میرا ایک ایک جملہ حسین کی عظمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، سمجھ آئے تو اظہار بھی ہونا چاہیے۔ حسین کون ہے؟ جو گلشن نبوت کی بہار ہے، آل محمد کا تاجدار ہے، دوش نبوت کا شاہ سوار ہے، دین کا مطلع انوار ہے، امت مصطفیٰ کا دلدار ہے، عزم و ہمت کی تلوار ہے، حضرت علی کے دل کا قرار ہے، حضرت عثمان کا پہرے دار ہے، جس میں نبوت کی یادگار ہے۔ حسین تو وہ ہے جو جنتی جوانوں کا بھی سردار ہے، جو جنتی جوانوں کا بھی کیا ہے، جنتی جوانوں کا بھی کیا ہے۔ میرے بھائیو حسین گلشن نبوت کی کیا ہے؟ بہار۔ آپ حضرات جانتے ہیں گلشن میں کیا ہوتا ہے؟ گلشن میں پھول ہوتے ہیں، گلشن میں کیا ہوتا ہے؟ اور جب بہار آئے تو گلشن مسکراتے ہیں، پھول کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے ہیں۔ کیا معنی؟ ان کا مسکرانا ان کا کھلنا ہے، ان کا کیا ہے؟ جب بہار آئے تو پھر پھول کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے؟ میں نے جملہ کہا حسین گلشن نبوت کی بہار ہے، یوں نہیں کہہ دیا میرے نبی کا جو گلشن ہے اس کے پھول صحابہ ہیں، کہو سبحان اللہ۔ تم لڑائیاں پیش کرتے ہو، جھگڑے پیش کرتے ہو، چونکہ ہم سنی ہیں، ہم اتحاد اتفاق محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ رحماء بینہم گلشن نبوت کی بہار ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ اکرام کے درمیان آیا کرتے تھے تو صحابہ حسین کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، کیوں؟ گلشن نبوت کی بہار ہے۔ اگر یقین نہیں آتا میں صرف ایک منظر دے کے بات آگے بڑھانے لگا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، نماز پڑھائی ہے، باہر نکلے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر کی نظر ایک بچے پہ پڑی ہے، معصوم بچہ، چھوٹا بچہ ہے، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، دوڑنا شروع کر دیا، اسے پکڑنا چاہا۔ بچے بچے ہوتے ہیں، بچہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی جائیں جاتا ہے۔ میں نے کہا سفید ریش ابو بکر صدیق، نبی کے منبر پہ بیٹھنے والا، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا، یوں جنابے والا، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ، امیر المومنین، یوں کسی معصوم کے پیچھے بھاگتا ہے۔ چلتے چلتے بالآخر سیدنا صدیق اکبر نے پکڑ لیا، پکڑ کے سینے سے لگایا، بوسہ لیا۔ جناب علی المرتضیٰ بھی آگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کہا ابو بکر کہیں تو بھول تو نہیں گیا؟ انہوں نے سوچا شاید کوئی اپنا بچہ سمجھ کے انہوں نے اس بچے کو پکڑ لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحماء بینہم، آپس میں پیار دیکھنا، کیوں چہرہ اٹھا کے کہنے لگے علی میں بھولا نہیں، میں جانتا ہوں یہ بیٹا علی کا ہے، چہیتا نبی کا ہے۔ گلشن نبوت کی بہار ہے، گلشن نبوت کی۔ چلو میں مختصر کرتا ہوں، اب آپ تھک رہے ہیں، میں مختصر کرتا ہوں، ایک جملہ اور سمجھنا۔ میں نے کہا میرا حسین دوش نبوت کا شاہ سوار ہے، کہو بے شک، سارے کہہ دو بے شک۔ لیکن میں نے کہا بھائی یہاں پہ اگر میں بات نہ کروں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، جناب فاروق اعظم نے دیکھا حسین نبی کے کندھوں پہ
कितनी प्यारी सवारी है। फरमाया सवार भी प्यारा है, मैं कुर्बान जाऊं, ये तो इंतखाबे खुदा है ना, सवार भी प्यारा है। लेकिन अगर तू तारीख उठा के देखेगा और तू तारीख से पूछेगा कि नबी के कंधे पे कौन कौन आया, तो नाम एक नहीं, नाम कई आएंगे, नजरिया भी बने, अकीदा भी जाए। अल्लाह अकबर, तवज्जो रखना, नाम एक नहीं, नाम कई आएंगे। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली, हजरत अब्बास, और वो यतीम भी जिसे मेरे महबूब ने कंधों पे जगह दी है, यानी नाम कई आ जाएंगे। लेकिन जब तू ये पूछेगा कि नबी किसके कंधे पे आया, फिर नाम ज्यादा नहीं, फिर नाम सिर्फ एक आएगा, जिसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। अगर यकीन नहीं आता तो देख ले, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के चचा हैं, मकान बनाया, चचा बड़ा खूबसूरत मकान है, इसका बरनाला कहाँ पे होगा, जहाँ मेरा भतीजा चाहेगा चचा यहाँ पे होना चाहिए, अपने हाथों से लगा देना। चचा जगह ऊंची है, हाथ कैसे जाएगा, कहा बेटा मैं नीचे बैठता हूँ, तू मेरे कंधों पे आ जा, मैं तुझे उठाता हूँ, तू पर नारा लगा देना। सुनियो, तवज्जो करना, हजरत अब्बास लेके उठने लगे, दोनों हाथ जमीन पे आ गए। मेरे महबूब ने मुस्कुरा के कहा, चचा नबूवत का बोझ उठाना हर किसी के बस में नहीं है, तभी तो मैंने कहा नबी के कंधे पे आना अजमत है, शरफ है, मकाम है, बुलंदी है, रिफ्फत है, मेरा ईमान है। लेकिन याद रख, जो नबी जिसके कंधे पे जाए उसके कंधे पे नबूवत का आना ये भी तो अजमत है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, नबी के कंधे पे कौन आया, नाम कई आएंगे, नबी किसके कंधे पे आया, नाम सिर्फ एक आएगा, जिसे अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फजल अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। लोग कहते मौलवी साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ समझ आंदियां ने, पर एक गल समझ, मैंने कहा अगर तुम उलमा से समझना शुरू कर दो तो सारी परेशानियां खत्म। कहो इंशाअल्लाह। मौलवियां दी गल्लां तुहानू समझ आंदियां ने, पर आंदियां देर नाल, आंदियां अल्लाह अकबर। अब आप शायद नाराज ना हो जाए, हमारा तो ज़ौक़ अजीब है, आपका ज़ौक़ पता नहीं क्या, चलो मैं मिसाल नहीं देता। खैर, लोगों को आहिस्ता 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 समझ आ जाती है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आती है कि नहीं आती? पहले लोग कहते हैं एवें मौलवी सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर गल्लां करते हैं ना, मौलवियां नूं की पता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ, और समझ जाओगे तो फिर कामयाब हो जाओगे। खैर, मैंने कहा कौन सी बात, कहते तुम मौलवी बड़े अजीब हो, अभी मुहर्रम खत्म होगा, हिजरत का महीना शुरू होगा, सफ़र शुरू होगा, तुम हिजरत बयान करते हो। मैंने कहा तकलीफ क्या है, तुम अजीब बात करते हो कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला हुजूर को गारे सौर में लेके गए, सुराख पे एड़ी रख दी, नीचे से सांप आया, उसने एक बार नहीं कई बार डसा, तुम कहते हो हरकत नहीं की। मौलवी साहब कैसे हो सकता है, एक बंदा रास्ते में जा रहा हो, अगर उसके तलवों में कांटा लग जाए पूरा जिस्म कांप जाता है। मौलवी साहब, एक आदमी डॉक्टर के पास जाए, वो इंजेक्शन लगाने के लिए सुई रखता है, पूरा जिस्म कांप जाता है। मौलवी साहब, ये कैसा फलसफा है, सांप डसे और बंदा हरकत ना करे, ये कैसे हो सकता है? सुनियो, तवज्जो रखना। अब अगर ईमान ताजा हो तो कोई जब जुबान खामोश ना रहे। मैंने कहा अगर दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा ना हो, फिर एक बार नहीं कई बार हो सकता है। कहता मौलवी साहब मुझे इश्क की बातें ना सुना, मुझे दलील के साथ जवाब दे। मैंने कहा चल हदीसे मुबारका उठाते हैं। एक बंदा जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाके कहेगा रब्बा मुझे तेरी जन्नत में मजा नहीं आया, मुझे दोबारा दुनिया में भेज, मैं दोबारा दुनिया में जाना चाहता हूँ। ये बंदा कौन है जो जन्नत जाके कहता है अल्लाह मुझे तेरी जन्नत में मजा नहीं आया? लोग कहते हैं ये शहीद है। यार अजीब बात है, तुझे गोली लगी, तलवार लगी, तीर लगा, नेजा लगा, बम लगा, तू तड़पा, जख्मी हुआ, फिर तू जनाबे वाला जन्नत में पहुंचा। अब तू दोबारा कहता है अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज। तो शहीद कहता है सुनो, जब मुझे गोली लगी, जब मैं अल्लाह के रास्ते में कटा, जो लुत्फ मुझे उस वक्त आया वो अल्लाह की जन्नत में भी नहीं है। उलमा क्यों कहा? इसलिए कि जब शहीद होता है हम देखते हैं वो तड़प रहा है, वो जख्मी है, ये सब कुछ मेरे और आपके
لیے ہے, ادھر شہید کو گولی لگتی ہے, ادھر تلوار لگتی ہے, ادھر اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں. وہ اللہ کے دیدار میں اتنا مگن ہوتا ہے, اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. میں نے کہا دیکھنا, لگی تو گولی ہے, لگی تو تلوار ہے, لگا تو تیر ہے, اسے تکلیف ہونی چاہیے, لیکن اللہ کا دیدار کیا کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. میں نے کہا قرآن اٹھانا. زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی, محلے کی عورتوں نے تانا مارا ہے. وہ بڑی سمجھدار عورت, اہل علم تشریف فرما ہے, میری تائید کریں گے. اس نے دسترخوان بچھا دیا, ہاتھوں میں پھل اور چھریاں دی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا ذرا نکلنا. حضرت یوسف علیہ السلام نکلے. اب چھریوں نے چلنا تو پھلوں پہ تھا, لیکن چل کہاں پہ رہی ہیں؟ انگلیوں پہ. کسی عورت نے یہ نہیں کہا ہائے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, ہماری انگلیاں کٹ گئی, ہمارا خون بہ گیا. نانا, وہ دیکھ رہی ہیں اور کاٹ رہی ہیں. زلیخا نے کہا کیا بنا, کیا بنا, تو مجھے کہنے دینا. یہاں پہ حسن یوسف ہے, اگر چھری چلے ہاتھ کٹے تکلیف محسوس نہیں ہوتی. تو میں نے کہا غار ثور میں حسن یوسف نہیں ہے, حسن مصطفیٰ ہے. سارے نہیں بولتے, مل کے کہہ دو سبحان اللہ. آئیے ذرا حضرت امیر معاویہ, سب کہہ دو رضی اللہ تعالی, سارے بولو رضی اللہ تعالی, سارے نہیں بولتے رضی اللہ تعالی. آپ کی وفات ہوئی, یزید نے فوراً ولید کو خط لکھا. میں مختصر, لمبا نہیں, مختصر آپ حضرات کو منظر دینے لگا ہوں کربلا کا, شہادت کا. اور وہ شہادت نہیں جو رونے والی ہے, جو میرے اکابر اس شہادت کے قائل. کیوں؟ ہم نے حسینیت کے راستے پہ چلنا ہے, ہم نے حسینیت کے راستے پہ. آپ نے دیکھا نہیں, ابھی فیس بک کا زمانہ ہے, آپ 2 ویڈیو دکھاتے ہو. یہ ماں, یہ پاکستانی ماں ہے, اور یہ ہندوؤں کی ماں ہے, ہندوستان کی ماں ہے. اچھا, اس کا بیٹا پاکستانی فوج میں شہید ہوا, اور اس کا بیٹا ادھر مرا. اب کیا ہے؟ اب آپ فخر سے کہتے ہو, یہ ماں کہتی ہے اللہ مجھے 10 بیٹے بھی دے گا تو میں اپنے ملک پہ کیا کر دوں گی. اور یہ روتی ہے, روتی ہے. ساڑھے منڈے مرواتے, ساڑھے منڈے مرواتے. جو روئے وہ دوبارہ قربانی دے سکتا نہیں بولتے, دوبارہ قربانی دے سکتا. کہتے مولوی صاحب لوگوں کے نظریے نہیں بنتے, نظریے نہیں بنتے. میں نے کہا تھوڑا سا ماحول تم بناؤ, ہم نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ نظریے بنائیں گے. کہو انشاءاللہ. میں نے کہا بھائی میں شہادت بیان کروں گا اپنے اکابر کے طرز پہ. میں آپ کی طرح چسکے میں نہیں جاؤں گا کہ مولوی او سدو جڑا تھوڑا جا رواوے بھی, اللہ اکبر, مولوی او سدو جڑا تھوڑی جی گل بناوے بھی. میں نے کہا نانا, میں اپنے اکابر کے طرز پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ شہادت کا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں. توجہ رکھنا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. یزید نے ولید کو خط لکھ دیا کہ جناب ان سے پہلے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پھیلے تو حضرت عبداللہ بن عمر سے, حضرت عبداللہ بن زبیر سے, حضرت حسین ابن علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے بیعت لے لے. جب یہ خط اس کے پاس پہنچا, اس نے مروان سے مشورہ کیا جو پہلا حاکم تھا مدینے کا. اس نے کہا یوں کر, ان تینوں کو بلا لے, یہاں پہ بلا کے ان سے بیعت لے لے. اگر تو بیعت کر لے تو ٹھیک ہے, اگر بیعت نہ کرے یہیں پہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دے تاکہ قصہ تمام ہو جائے. اس نے پیغام بھیجا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں مسجد میں تھے, آپس میں مشورہ کیا. مشورے میں کیا ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب والا کہ اس وقت جو ہے وہ حاکم کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. یہ اس وقت ہمیں حاکم کیوں بلا رہا ہے؟ محسوس یہ ہوتا ہے, میری حکمت اور بصیرت یہ کہتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے اور یہ ہمیں بلا کے بیعت پہ مجبور کرے گا. کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ ہوا کہ کچھ نوجوان ساتھ لے کر جانے چاہیے, وہاں پہ جا کے ان کو باہر کھڑا کر دینا چاہیے. اگر کوئی مسئلہ پیش ہو یہ نوجوان اندر آ جائیں گے. غرض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چند جوانوں کو لے کر گئے, دروازے پہ کھڑا کیا.
آپ اندر گئے، وہی بات ولید نے خط نکال کے رکھ دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اب آپ یزید کی بیعت کیجئے۔ حضرت حسین فرمانے لگے میرے جیسے آدمی کو زیب نہیں دیتا، یوں چھپ چھپ کے بیعت کرے، ہاں تو لوگوں میں اعلان کر، میں علن اعلان بیعت کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حسین جانے لگے، مروان کہنے لگا ولید حسین تیرے ہاتھ سے آج نکل گیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا، نعوذ باللہ، ان کو یہیں پہ قتل کر دے یا بیعت کروا لے۔ آگے سے ولید کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مروان کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو ایک حکومت ہے، اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت مل جائے، پیسہ مل جائے اور مقابلے میں مجھے کہا جائے میں حضرت حسین کو قتل کر دو، کہا سن لے میں ساری حکومت کو لات مار دوں گا، ساری دولت کو ہلاک مار دوں گا، لیکن حسین کو قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس کے کندھے پہ، جس کی گردن پہ کل قیامت والے دن حسین کا خون ہوگا اسے رب معاف جس کے کندھے پہ، جس کی گردن پہ حسین کا خون ہوگا رب اسے معاف بولتے نہیں، رب اسے معاف کیا کہو نا، رب اسے معاف، اسے رب معاف۔ اب رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ چلے گئے، میں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی جناب والا مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اب کوفے سے خط آنا شروع ہو گئے، کیا شروع ہو گئے؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ میں مختصر کرتا ہوں چونکہ یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سفر کا ارادہ کیا 3 ذی الحج یا 8 ذی الحج کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا آغاز کیا۔ ہاں جناب والا جب آپ نے اعلان کیا نا کہ میں کوفے جا رہا ہوں، مجھے 150 خط آیا ہے اور مسلم بن عقیل نے بھی لکھ دیا ہے کہ 18,000 لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ ماحول بڑا سازگار ہے، آپ تشریف لے آئیں، آپ جیسے آئیں گے پورا عراق جو ہے وہ آپ کی بیعت کر لے گا۔ حضرت ابن عباس نے کہا نہ جائیے۔ حضرت جناب والا عبداللہ ابن عمر نے 3 دن کی مسافت کر کے پیچھے جا کے روکا کہ نہ جائیے، دیگر صحابہ کرام نے روکا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میرے نانا میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے مجھے ایک بات کہی ہے، ایک حکم دیا ہے، میں اس کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین وہ کیا ہے؟ کہا میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں اور بتاؤں گا بھی نہیں، یہاں تک میں اپنے رب سے جا ملوں گا۔ خیر توجہ رکھنا، یہ قافلہ چل پڑا، جب قادسیہ سے آگے گزرا ہے نا تو حر بن یزید جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کے آیا۔ میرے بھائیوں پوری توجہ رکھنا، 1000 کا لشکر لے کے آیا، ساتھ ساتھ چلتا رہا، 7 محرم الحرام تک ہاں نمازیں حضرت حسین کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ حضرت حسین نے 3 خطبے بھی دیے، کہا سن حر میں آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے، یہ خط ہے، اگر یہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ حر کہنے لگا مجھے تو یہ حکم دیا گیا میں آپ کے ساتھ ساتھ چلو اور آپ کو کوفے تک لے آؤ۔ ہاں جناب والا پھر جناب عمر بن سعد جو ہے وہ 4000 کا لشکر لے کے آیا۔ اللہ اکبر، اس نے آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو کیوں آیا ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا میں آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے۔ مجھے کیا ہے؟ ابھی حر کا لشکر ساتھ ساتھ چل رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی چل رہا تھا۔ اچانک آپ کو اونگ آتی ہے، تھوڑی سی آنکھ لگی، جب آنکھ کھلی نا تو آپ نے اونچی آواز میں پڑھا انا للہ و انا الیہ۔ حضرت علی اکبر بھاگتے ہوئے آئے، ابا جان کیا بات ہے؟ کہا ابھی مجھے اونگ آئی، میں نے خواب میں دیکھا ایک گھوڑ سوار ہے جو کہتا ہے کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، میں نے سوچا شاید یہ ہماری موت کی بات ہے، اس لیے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سننا میرے بھائیوں سننا، میں واہ کیسے نہ کہوں، میں ہائے کیسے کہوں۔ حضرت علی اکبر کیا کہتے ابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ کہا ابا جان اگر ہم حق پہ کٹ رہے ہیں تو پھر اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے، بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ لیا اور کہا علی اکبر آج تو نے میرا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا۔ توجہ رکھنا، عمر بن سعد آئے،
آئے حسین آپ کیوں آئے؟ کہا میں آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے۔ اگر یہ اپنے خطوں سے مکر گئے، اپنے وعدے سے ارادے سے مکر گئے، مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً جناب والا ابن زیاد کو خط لکھا کہ معاملہ طے ہو رہا ہے، معاملہ بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا دو باتیں ہیں، دو باتوں میں سے ایک بات، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائے یا یزید کی بیعت کر لیں۔ نمبر دو، تو حضرت حسین کا پانی بھی بند کر دو، میں قربان جاؤں۔ اب حضرت حسین کے سامنے ایک شرط تھی، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزید کی بیعت قبول کر لو۔ نانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ یزید جو فاسق بھی تھا، جو فاجر بھی تھا، جو ظالم بھی تھا، جو شرابی بھی تھا، اس کی بیعت کبھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ توجہ رکھنا، حضرت حسین نے کہا ہم رات کو پھر ملیں گے۔ پھر دونوں کی رات کو ملاقات ہوئی۔ عمر بن سعد بھی اپنے لشکر سے آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ آئے۔ پھر وہیں پہ یہی بات ہوئی۔ حضرت حسین نے فرمایا میں 3 شرطیں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، مجھے وہی واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنی بات خود طے کر لوں گا، یا مجھے پھر جناب والا اسلامی سرحد پہ جانے دو۔ علماء پاس فرماتے ہیں یہ آخری 2 شرطیں حضرت حسین کی نہیں تھی۔ ہم پھر عمر بن سعد نے خط لکھ دیا اور یزید پھر بات بن رہی ہے، ہم جنگ سے بچ رہے ہیں، ہم جنگ سے۔ اب اس کا بھی تھوڑا سا ذہن بدلا، اس کا بھی مائنڈ تھوڑا سا بدلا۔ شمر نے دیکھا، شمر نے خباثت کی ہے، فوراً کہتا ہے اے ابن زیاد لاشوں کی بے حرمتی بھی کرنی ہے۔ شمر کو جناب والا یہ خط دے کر بھیجا اور کہا اگر عمر بن سعد اب نرمی کرے نا، اسے معزول کر کے اس کی جگہ تو سپاہ سالار ہو جانا۔ یہ جناب خط لے کے بڑی خوشی خوشی جانے لگا۔ اسے خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں 4 میرے رشتے دار بھی ہیں، چلو ان کی امان تو لے لوں نا۔ آ کر کہنے لگا جناب ابن زیاد سے، یہ جناب ابن زیاد سے کہنے لگا کہ 4 میرے جو ہے وہ عزیز ہیں جو جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ہے، آپ ان کے لیے امان لکھ کے دیں۔ اس نے امان لکھ دی ہے۔ خوشی خوشی یہ جناب لشکر میں پہنچا، جا کر عمر بن سعد کو پیغام دیا، اور وہ 4 آدمی جن کے لیے امان لے کے آیا تھا ان کو جب امان بھیجی نا، بڑا خوش تھا۔ وہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے رشتہ دار نے بڑا کام کیا۔ انہوں نے جب امان کو پڑھا نا، کہنے لگے اور شمر تجھ پہ بھی لعنت ہے، تیری جناب امان پہ بھی لعنت ہے، ابن زیاد پہ بھی لعنت ہے، تم ہمیں تو امان دیتے ہو لیکن نبی کے نواسے کو امان نہیں دیتے، ہاں ہم تم پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، تمہاری امان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہ 9 محرم الحرام تھا۔ عمر بن سعد نے بتایا حسین اب کوئی راستہ نہیں، اب یا تو بیعت ہے یا لڑائی ہے، یا بیعت ہے یا لڑائی ہے۔ آپ نے کہا آج نہیں لڑتے، صبح آغاز کریں گے، آج کی رات لڑائی، 10 محرم کی رات، آج کی رات لڑائی نہیں کرتے، صبح شروع کریں گے جنگ۔ آج کی رات حسین نے کیا کیا؟ سننا میرے بھائیوں، پیغام سننا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، کہا دشمن کی نظر میرے اوپر ہے۔ دشمن کی نظر کیا ہے؟ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، دشمن تجھے کچھ نہیں کہے گا، جہاں جس کا دل چاہے جا کے بس جائے، وہاں پہ زندگی گزارے، حسین کی طرف سے اجازت ہے۔ سب بیعت زباں ہو کے کہتے ہیں حسین جیے بھی تیرے ساتھ ہیں، مریں گے بھی۔ اب بنو عقیل کی طرف گئے کہ تمہارے ایک بزرگ نے قربانی دے دی ہے، اب اگر تم جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ انہوں نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستورات کو خطاب کیا، کہا میری بہن زینب کل میدان سجے گا، لاشیں گریں گی، جب تیرا بھائی کٹے نا تو پھر جناب دیکھ کر، جب علی اکبر اور قاسم کٹے نا تو پھر تو نے رونا نہیں ہے۔ میں تجھے قسم دے کے کہتا ہوں تیری آواز خیمے سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ میں کیسے مان لوں؟ عجیب باتیں ہیں۔ مولانا ہے، میں نے مولانا کو کہا مولانا اللہ اکبر آپ کی بیٹی ہے، میری بہن ہے، اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، نعت پڑھتی ہے، تقریر کرتی ہے، مجھے تلاوت سنا دو۔ تو مولانا کہیں گے مولوی صاحب ہوش کر
تجھے ہوش بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا عورت ہے اور غیر محرم سے پردہ ہے۔ میں نے کہا قرآن ہی تو سننا ہے نا، نعت ہی تو سننی ہے۔ کہا نا ہے تو غیر محرم نا، تو آواز نہیں سن سکتا، چاہے قرآن ہے چاہے نعت ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، اپنے گھر کی عورتوں کی بات تو یوں کرتا ہے اور نبی کے خاندان کی عورتیں، میں نے کہا وہ جن کی تربیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے ان کے دوپٹے اتر گئے، ان کی جناب چیخیں لوگوں نے سنی۔ میں نے کہا نانا اگر ایسے ہو جاتا آسمانوں سے پتھر برستے، وہ تو وہ ہستیاں تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَالرَّحْمَةٌ۔ وہ قرآن کی اس آیت کی عملی تصویر تھی، عملی نمونہ تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ ان کی آواز غیروں تک گئی؟ خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو سب کچھ قربان ہو جائے لیکن پردہ قربان ہونا۔ دینا شروع کیا، خطبہ تھوڑا سا لمبا ہوا، سمر سے برداشت نہ ہوا، دلوں کو پھاڑنے والا خطبہ تھا، برداشت نہ ہوا۔ اس نے پہلا تیر چلایا، توجہ رکھنا توجہ، اس نے پہلا تیر چلایا، لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ اب عجیب ادا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی اور آپ کے چاہنے والوں کی جو حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے روکا گیا، لیکن کون سنتا ہے؟ صلاۃ الخوف کے طرز پہ نماز پڑھی گئی ہے، پھر میں قربان جاؤں۔ اچانک دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ کون ہے کہ جس طرف جاتا ہے لاشیں ہی لاشیں بچھا دیتا ہے؟ یہ کون ہے؟ دیکھنے والوں نے دیکھا یہ علی اکبر ہے۔ میں قربان جاؤں، 18 سال کا خوبصورت نوجوان ہے، حضرت حسین دیکھ رہے ہیں، ایک ظالم نے نیزہ مارا ہے، اللہ اکبر، تڑپ کر زمین پہ گرے ہیں اور حضرت حسین کے سامنے او بھائی دین کے لیے قربانی دینے کی باتیں کرنا بڑی آسان ہے۔ حسین کی طرح کیوں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نوجوان کٹتے دیکھ کے پھر اس پہ صبر کرنا، یہ درس حسینیت ہے۔ انہیں کہنے دینا جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ جوان بیٹا سامنے نظروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ ادھر جناب حضرت قاسم ہے، جب ایک تلوار لگی نا، تلوار کا وار ہوا، حضرت قاسم کے منہ سے نکلا او میرے چچا۔ حضرت حسین نے مڑ کے دیکھا، قاسم بھی جنت میں پہنچ چکا تھا، لاشیں اٹھا کے خیمے میں رکھے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک میں تلوار لگی ہے، زخمی ہو کے خیمے کے ساتھ بیٹھ کے چھوٹا عبداللہ معصوم اسے لیا اپنے سینے پہ لٹایا۔ سوچ رہے ہوں گے آج کے بعد عبداللہ دیکھے گا کہ میرا بابا کہاں پہ ہے، لیکن اسے بابا نظر نہیں آئے گا۔ ابھی یہ باتیں ابھی سینے پہ لٹا کے پیار کر رہے تھے کہ دشمن نے تیر چلایا، اس معصوم کے لگا، وہ معصوم بھی شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین نے یوں خون لیا، آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا اللہ دیکھ آج تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حسین کی ایک ایک ادا ولادت سے لے کے شہادت تک میں جسے دیکھتا ہوں مجھے کہیں بھی ہائے نظر نہیں آتی، مجھے جہاں بھی نظر آتا ہے حسین وہاں نظر آتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کا رخ دریا فرات کی طرف موڑا ہے۔ آپ وہاں پہ پہنچے، پانی چلو میں لیا، پینا چاہا، ایک ظالم نے تیر مارا، حسین بن نمیر نے، ہونٹوں پہ لگا خون کا فوارہ، حضرت حسین نے پانی چھوڑ دیا،
حضرت حسین کھڑے ہوئے نا، کیسا منظر، اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں جدھر جاتے ہیں ایک آدھ کوفی کا حوصلہ نہیں پڑتا، وہ حسین کے مقابلے میں آئے، 10 جمع ہو کے حسین کے مقابلے میں آتے ہیں۔ حسین لاشیں بچھا رہا ہے۔ میں نے جب حضرت حسین کو دیکھا نا، پیاس دیکھی، زخم دیکھے، تلوار کا چلنا دیکھا، جرت استقامت دیکھی، تو میں کہنے پہ مجبور ہو گیا یہ بالیقین حسین ہے۔ دیکھنے والے نے کہا آخر یہ ہے کون؟ میں نے کہا یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی سیدھا ہوا کٹا ہوا، تمام جسم نازنی سیدھا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے۔ 1000 قاتلوں کے سامنے ہے ڈٹا ہوا، 1000 قاتلوں کے سامنے ہے ڈٹا ہوا۔ ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دی، ادھر فقط ایمان ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، جدھر اٹھی ہے تیر بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔